یہ بات ہے کہ گریہ مصیبت، کسی کی مصیبت میں غم خواری، یہ فطری تقاضا ہے، اور فطرت کے خلاف اسلام تو بجائے خود، آسمانی مذاہب تو بجائے خود، دنیا میں کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو اس کی فطرت سے روکتا ہو، اس لیے فطری تقاضا ہے۔ دوسری بات کہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کی مصیبت میں گریہ کے نہ ہونا، مصیبت میں مصائب منانا، مصیبت میں غم خواری کا اظہار کرنا، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اے حضرت مسلمان، کیا آپ نہیں جانتے کہ رسالت مآب کو اگر علی و بطول کے بعد کسی سے محبت تھی تو وہ فقط اور فقط حسن حسین علیہ السلام تھے۔ امام حسین علیہ السلام ہی، امام حسن حسین علیہ السلام ہی وہ واحد شخصیات ہیں کہ جن کے ساتھ رسالت مآب کی محبت کا انسان اندازہ تک نہیں کر سکتا۔ لہذا اپنی محبت کے اظہار کے لیے کبھی رسالت مآب یوں فرماتے ہیں: الحسن والحسین ریحانتائی من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اسی طرح کبھی کسی مقام پر فرماتے ہیں: اللہم انی احب حسینا، اے میرے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فاحب من احب حسینا، اے میرے اللہ تو بھی ہر اس سے محبت کر جو میرے حسین، میرے نواسے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح کسی مقام پر یوں فرمایا: الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میرا نام حسین سے ہے، میری اس تمام محنتوں کی بقا حسین کی وجہ سے ہے۔ ایک مرتبہ جب رسالت مآب جناب سیدہ کائنات کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کے کانوں میں مظلوم کربلا کے جب بچے تھے، جب چھوٹے تھے، تو بچپنے کے عالم میں بچپنے کی بنیاد پر روئے اور گریے کی آواز رسالت مآب کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ تو رسالت مآب جہاں جا رہے تھے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا اور جناب سیدہ دو عالم کے گھر میں داخل ہو کر رسالت مآب جناب سیدہ کائنات سے فرماتے ہیں: الم تعلمی ان بکاءہ یعزینی، اے میری پیاری بیٹی کیا تو نہیں جانتی کہ اس حسین کا رونا مجھے کتنا اذیت دیتا ہے؟ اے مسلمان، کیا تو نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے؟ وہ تاریخ کہ جو شیعہ نے نہیں لکھی بلکہ سنی شیعہ تمام کے درمیان اتفاقی تاریخ ہے۔ کیا اس تاریخ میں تم نے نہیں پڑھا کہ مظلوم کربلا یہ حسین کہ جس کے بچپنے کی رونے کی آواز سن کر رسالت مآب کو اذیت ہوتی ہے، یہی حسین کو جب اپنے نانا اور اپنی ماں زہرا کا مدینہ چھڑایا گیا تو کیا اس وقت مظلوم کربلا نے وہ گریہ نہ کیا تھا کہ جو گریہ اس سے پہلے انہوں نے نہ کیا ہو؟ کیا جب مظلوم کربلا سے وطن چھڑایا گیا تھا، جب مظلوم کربلا نے 2 محرم الحرام کو کربلا کے لک و دک صحرا میں اپنے خیمے گاڑے تھے اور پھر اپنی ماں، اپنی بہنوں، بہوؤں، بیٹیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے اعزاء اور اقارب کی طرف دیکھ کر وہ گریہ کیا کہ ایسا گریہ کبھی کسی نے نہ سنا تھا؟ کیا اے مسلمان تجھے گریہ یاد نہیں ہے؟ یہ بچپنے کا رونا رسالت مآب کو اذیت دیتا ہے، تو یہ ایسا گریہ کہ جس کی مثال جناب امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں پہلے نہیں ملتی۔ اے مسلمان، اس وقت کو یاد کر کہ جب مظلوم کربلا نے اپنے جوان سال ہم شکل پیغمبر علی اکبر بیٹے کی لاش پر ایسا گریہ کیا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ اس سے پہلے امام علیہ السلام نے کسی بھی شہید پر گریہ نہیں کیا، ہر بندے نے گریہ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ علی اکبر کی لاش پر گریہ کرنا یہ آسمان والوں نے بھی سنا، زمین والوں نے بھی سنا، چرند اور پرند نے بھی سنا، حتی آسمان والے بھی روئے، حتی زمین والے بھی روئے، حتی چرند پرند نے بھی اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ اس وقت کو یاد کرو جب مظلوم کربلا نے کہا الآن انکسر ظہری، اپنے بھائی
عباس جیسے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر بے مثال گریہ کیا تھا، تو اے مسلمان، جو رسالت مآب امام علیہ السلام کے بچپنے کے رونے کو برداشت نہیں کر سکے، بھلا مجھے بتا تو صحیح، کربلا کا بارہا میدان کربلا کر بار بار ایسا رونا کہ اس رونے کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اس اذیت امام حسین علیہ السلام، اس مصیبت مظلوم کربلا کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، مجھے بتا کیا رسول اسلام خوش ہوئے ہوں گے اس حال پر؟ اگر رسالت مآب اس وقت موجود ہوتے یا اس وقت موجود ہوتے، مجھے بتا کہ مظلوم کربلا کے غمخاروں میں ہوتے یا مظلوم کربلا کی فتح میں خوش ہونے والوں میں سے ہوتے؟ کیا رسالت مآب کی روح کو تکلیف نہ پہنچی ہوگی؟ اے مسلمان، تو اس بات کا قائل ہے کہ مرحومین کی روحوں کو نیک اعمال ایصال کیے جاتے ہیں، صدقات و خیرات ایصال کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روحیں شادباد ہوتی ہیں، روحیں خوش ہوتی ہیں، روحوں کو ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر ان کے اعزاء و اکابر میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو روحوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ کیا رسالت مآب کے بارے میں تو اس حد تک بھی نہیں قائل؟ حالانکہ ہم رسالت مآب کے بارے میں اس سے بڑھ کر عقیدہ رکھتے ہیں، کم از کم تم اس بات کی تو قائل ہو کہ رسالت مآب کی روح بھی سنتی ہے، رسالت مآب کی روح بھی محسوس کرتی ہے۔ کیا رسالت مآب کی روح نہ تڑپی ہوگی جب مظلوم کربلا کو اپنے وطن سے نکالا گیا ہوگا، جب مظلوم کربلا روئے ہوں گے، مصیبت کے شکار ہوئے ہوں گے، کربلا کے لک صحرا میں بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے ہوں گے، جب ان کے بچوں کی آوازیں ان کے کانوں میں العطش العطش کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی ہوں گی، تو جناب مظلوم کربلا کو اذیت پہنچی ہوگی، تو کیا رسالت مآب جناب سیدہ کائنات جناب علی مرتضیٰ کو کیا ان کو تکلیف نہ پہنچی ہوگی؟ اے مسلمان، تو اس بات پر غور و فکر کرے گا تو تجھے اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس لیے یہاں تک کہ رسالت مآب کو مظلوم کربلا سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی قربان کر دیا۔ چنانچہ جناب عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، میں ان کے پاس موجود تھا، دائیں زانوں پر جناب ابراہیم کو بٹھایا ہوا تھا اور بائیں زانوں پر مظلوم کربلا کو بٹھایا ہوا تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ کبھی جناب ابراہیم کو بوسہ دیتے اور کبھی جناب مظلوم کربلا کو بوسہ دیتے۔ اسی عالم میں جناب جبرائیل امین تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ابراہیم و حسین میں سے کسی ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، دونوں کو میں بیک وقت دنیا میں زندہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے آپ کے پاس اختیار ہے، یا ابراہیم کو قربان کریں حسین پر یا حسین کو قربان کریں جناب ابراہیم پر۔ تو رسالت مآب نے اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھا، اپنے نواسے مظلوم کربلا کی طرف دیکھا اور گریہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کی ماں تو کنیز ہے، لہٰذا آپ کے جانے کی تکلیف فقط مجھے ہوگی، اور یہ میرا نواسا جو میری بیٹی کا بیٹا ہے، جو میرے ابن عم علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، اس کے جانے کے بعد، اس کی وفات کے بعد اس کی ماں کو اذیت ہوگی، اس کے بابا علی کو اذیت ہوگی، اور ان دونوں کی اذیت کے بعد مجھے اذیت ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں حسن اور حسین کی ماں، حسن اور حسین کے بابا کو اذیت دوں، اس لیے میں اپنی اذیت کو اپنے ان جناب فاطمہ اور جناب امیر علیہ السلام کی اذیت پر قربان کرتا ہوں۔ اس لیے اے جبرائیل، جائیں جناب ابراہیم کی روح قبض کر لیں، جائیں، میں نے جناب ابراہیم کو قربان کیا حسین علیہ السلام پر۔ چنانچہ 3 دن بعد جناب ابراہیم کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب بھی رسالت مآب نے اپنے بیٹے ابراہیم پر بڑا گریہ کیا، تاریخ اور کتب احادیث سنی شیعہ کی متفق ہیں کہ رسالت مآب کو بڑی اذیت ہوئی
جناب ابراہیم کے فراق کی، اس کے بعد جب بھی آپ کی ملاقات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو بوسہ بھی دیتے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کو پیار بھی کرتے، اور اس کے بعد اپنے سینے سے لگا کر یہ فرماتے کہ اے وہ میں قربان جاؤں اس شخصیت پر کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا۔ تو اے مسلمان، رسالت مآب کو سب سے زیادہ مظلوم کربلا سے محبت تھی، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے رسول خدا کو محبت ہو اس سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے اور محبوب کے غم میں غمخوار ہونا چاہیے۔ اور آپ کے پاس تو کثیر تعداد میں ایسی روایات ہیں کہ جس میں رسالت مآب امام حسین علیہ السلام کے بچپنے میں بھی واقعہ کربلا کی پیشین گوئی کر چکے ہیں، اور واقعہ کربلا کی پیشین گوئی کر کے گریہ و زاری بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے رسالت مآب کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، اور اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ رسالت مآب کے جو بھی محبوب ہیں ان کی مشکل میں ہم غم زدہ ہوں، اور ان کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اور یہی تقاضا ہے آیت قرآن کے اس فرمان کی کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، لیکن فقط اور فقط محبت ذی القربہ۔ اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ذوی القربہ کون ہیں، تو مسلمانوں کی احادیث گواہ ہیں کہ اس سے مراد جناب فاطمہ، جناب علی مرتضیٰ اور امام حسن حسین علیہ السلام ہیں۔ تو مودت فی القربہ کا تقاضا یہ ہے، وہ مودت کہ جو قرآن کی روح سے واجب ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کے محبوبین، رسول اللہ کے پیاروں کے غم میں غم منایا جائے، گریہ و بکا کیا جائے۔ اے مسلمان، اگر تو اس فطری تقاضے کو حرام سمجھتا ہے تو مجھے کوئی دلیل تو پیش کر۔ علمی تمام ادلہ، تمام دلیلیں تیرے خلاف ہیں، فطرت تیرے خلاف ہے، محبت رسول تیرے خلاف ہے، قرآن کا تقاضا اجر رسالت تیرے خلاف ہے، اور علمی اصول تمام تیرے خلاف ہیں۔ اس لیے میں دعا کر سکتا ہوں کہ خداوند متعال آپ کو بھی رسول اللہ کی خوشی میں خوشی منانے اور رسول اللہ کے غم میں غم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔